وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نماز تراویح کے بعد جو تھوڑی دیر ہم بیٹھ جاتے ہیں یہاں پر، دن بھر کے آپ بھی تھکے ہوئے، میری بھی کچھ نہ کچھ مصروفیات ہوتی ہیں، پھر اس میں ہم لوگ بہت زیادہ پروفیشنل انداز میں نہیں بیٹھتے، بلکہ ہم نارمل گفتگو کرتے ہیں، یہاں تک کہ آپ لوگوں کو ہنسانے کے لیے بعض اوقات میں ایسے الفاظ کا انتخاب بھی کرتا ہوں کہ تھوڑا آپ لوگوں میں ہنسی خوشی آ جائے، نیند بھاگ جائے۔ تو مجھے ڈر یہ لگا رہتا ہے کہیں میرے سے گستاخی بے ادبی نہ ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جب میں دعا کرتا ہوں تو اس میں سب سے قریبی یہ دعا بھی کرتا ہوں، یا اللہ جو صحیح باتیں ہو گئیں وہ قبول فرما دے، جو غلط نفسانی شیطانی باتیں ہو گئیں یا اللہ معاف فرما دے۔ تو یہ ایک عام اصول لے کر چلتے ہیں، اللہ کریم ہمیں دین میں ادب نصیب فرما دے۔ آج ہم نے سورہ انفال اور سورہ توبہ مکمل پڑھ لی الحمدللہ، اور سورہ انفال کا کچھ حصہ پڑھا ہے۔ کل سورہ اعراف مکمل کی تھی ہم نے بات گزارش کرنے میں۔ آج سورہ انفال، اس کا شان نزول، اس کا پس منظر، غزوہ بدر سے پہلے کیا ہوا، غزوہ بدر کے بعد کیا ہوا، اللہ سے مدد لے کر مختصر اوقات میں آپ کو انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ غزوہ بدر سے پہلے، غزوہ بدر کے بعد یہ چیزیں تو بیان ہو جائیں گی، البتہ غزوہ بدر کے عین موقع پر میدان جنگ میں کیا ہوا وہ اللہ رب العزت اگر ہمیں میدان بدر لے جائیں تو وہاں بیان کا لطف ہی کچھ اور ہے۔ 2 دفعہ اللہ پاک نے مجھے نصیب کیا، ہمارے ساتھ گروپ تھا عمرے کا، تو ہم مدینہ منورہ سے میدان بدر گئے۔ بدر کی زمین پر اترتے ہی ایمانی کیفیت تبدیل ہوتی ہے۔ بدر میں کافی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے، لیکن وہ میدان بدر جہاں حق اور باطل کا پہلا معرکہ ہوا، وہ آج بھی تقریباً اپنی اصلی حیثیت کے قریب ہے۔ اس کے اندر کھجور کے درخت ٹوٹے ہوئے ہیں، میدان ہے، اور وہ زمین میں تھوڑا گڑھا نما بنا ہوا ہے، دسا ہوا ہے، اور اس کے قریب روڈ کے سائڈ پر ایک مسجد العریش بنی ہے اس مقام پر، کہ جس مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر سے 1 رات پہلے پوری رات دعا میں گزاری، یا اللہ ان کو بچا دے۔ 313 ہیں، اگر یہ سارے مر گئے، شہید ہو گئے، ان تہلک یعنی یہ ہلاک ہو گئے، فلا تعبد ابدا، یا اللہ تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ بہت بڑی بات ہے۔ تو غزوہ بدر سے پہلے کیا ہوا، بعد میں کیا ہوا، یہ تو انشاءاللہ یہاں بیان ہو جائے گا۔ غزوہ بدر میں کیا ہوا وہ اللہ نے کبھی تو موقع دیا تو میدان بدر میں انشاءاللہ ارادہ کریں بھائی، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور شاید کسی نے ویڈیو بنائی بھی ہوگی کوئی نہ کوئی ویڈیو۔ وہاں اصل میں جب مدینہ منورہ سے نکلتے ہیں نا تو ذوالحلیفہ میقات آتا ہے، وہاں سے احرام پہن لیتے ہیں۔ تو اب میدان بدر میں، جنگ کے میدان میں، احرام کی حالت میں ایک عجیب اس کا کیف اور سرور ہوتا ہے، ایمانی کیفیت۔ اللہ کریم صحابہ والی جو قربانیاں اور جذبہ ہے وہ ہمیں عطا فرما دے۔ سورہ انفال مدنی، انفال نفل کی جمع ہے، اور انفال اس مال کو بولتے ہیں جو میدان جنگ میں دشمن سے زبردستی لیا جائے۔ جنگ کے لیے زبردستی لینے کے لیے ایک کام کرنا پڑے گا جس کا نام ہے جہاد، جس کا نام ہے امت جہاد کرے گی تو امت عزت پاتی رہے گی، امت جہاد چھوڑے گی تو اس کا سامان کوئی اور لے جاتے رہیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آج کوئی 7-8 دن ہو گئے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، شاید ہی کوئی دن خالی ہو جس میں قرآن مجید اس طرف دعوت نہ دیتا ہو۔ حتیٰ کہ سورہ انفال کی ایک آیت ہے، اے ایمان والو لبیک کہو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر، کہ جب وہ آپ کو بلائیں اس چیز کی طرف جس میں تمہاری زندگی پوشیدہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جب اللہ اور اس کے رسول آپ کو اس کام، اس عمل کی طرف بلائیں جس میں تمہاری زندگی پوشیدہ ہے۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی لہو ہے، جو شہید کا وہ قوم کی زکوٰۃ ہے۔
تو ایک گروہ مسلمانوں کی حفاظت کے لیے سرحدوں پر پہرا دے گا، اندرونی سیکیورٹی کو دیکھے گا، کفار سے لڑتا رہے گا، باقی قوم سکون میں رہے گی۔ اور اگر ایسا نہ ہوا تو ساری قوم جائے گی پھر۔ تو یہ سورہ انفال کا پس منظر مال غنیمت کے حوالے سے ہے۔ میرے ایک بھائی ہیں، انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، کسی نے سوال کیا تھا، اُوتِیتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ قَبْلِي، اللہ رب العزت نے مجھے 5 صفات، 5 خاصیتیں، 5 اسپیشلٹیز ایسی دی ہیں کہ میرے سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی۔ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، میں دشمن کی طرف رخ کرتا ہوں تو 1 مہینہ پہلے دشمن پر خوف طاری ہوتا ہے۔ وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، پوری روئے زمین میرے لیے سجدہ کرنے کے لیے بھی اجازت ہے اور اس سے تیمم کر کے طہارت حاصل کرنے کی بھی اجازت ہے۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمْ، جنگ میں جہاد کے بعد مال غنیمت پہلے کسی کے لیے حلال نہیں ہوتا تھا، ساری قومیں مال غنیمت لا کے ایک جگہ پر رکھتی، آسمان سے آگ آتی، وہ مال غنیمت کو لے جاتی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام المجاہدین کی برکت، ان کے طفیل، اس امت کے لیے مال غنیمت جمع کرنا، اس کو استعمال کرنا، برابر تقسیم کرنا، یہ حلال قرار دیا گیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، قیامت والے دن اللہ پاک مجھے شفاعت کبریٰ کا حق دے گا۔ میرے محبوب وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، لے جاؤ اپنی امت میں سے جتنوں کو لے جانا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں واللہ اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرے ایک امتی بھی آگ میں ہوگا۔ اور آخری چیز، پرانے زمانے کے نبی کسی ایک علاقے اور قوم کی طرف مبعوث کیے جاتے تھے، اللہ رب العزت نے مجھے قیامت تک کی مخلوق کے لیے مبعوث کیا ہے۔ یہ 5 صفات ہیں۔ تو سورہ انفال مال غنیمت کے بارے میں ہے۔ مال غنیمت میں معاملہ یہ ہوا، پہلے آپ کو غزوہ بدر کے اسباب بتاتا ہوں۔ یہ جو غیر مسلم ملحدین ہیں جنہوں نے اسلام پر ریسرچ کیے، انہوں نے بہت بڑا اعتراض کیا ہے مسلمانوں پر کہ مسلمانوں کی جو پہلی جنگ ہے جس کو یہ حق اور باطل کے درمیان مار کا قرار دیتے ہیں، یہ پہلی جنگ ظلم پر مبنی ہے۔ کیسے کہ وہ شام سے ایک قافلہ آ رہا تھا، وہ تجارتی قافلہ تھا، بزنس والے تھے، اس میں لڑاکا جنگجو تو نہیں تھے۔ تو یہ مدینہ منورہ کے مسلمانوں نے ایک تجارتی قافلے پر حملہ کیا۔ یہ بہت بڑی زیادتی ہے، یہ تاریخ کا بہت بڑا ظلم ہے۔ ہو گئی بات پوری؟ ہم آپ کو جواب دیتے ہیں، 5-6 جواب ہیں اس اعتراض کے۔ اعتراض ویلڈ ہے اور اس کے جواب اس سے بھی زیادہ سالڈ ہے۔ نمبر 1، اس تجارتی قافلے کے پیچھے جو لوگ نکلے تھے وہ بھی تو جنگجو نہیں تھے، 2 زریں، 5-7 گھوڑے، 2 اونٹ، وہ بس پیادہ لوگ گئے تھے۔ تو دونوں غیر جنگجو گروپ تھے نا۔ اگر قافلے والے غیر جنگجو تھے، قافلے میں 40 مسلح گارڈ تھے۔ مکہ مکرمہ کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ مشرکین نے اس قافلے میں انویسٹمنٹ نہ کی ہو۔ ابو سفیان اس قافلے کو لیڈ کر رہے تھے، 50,000 دینار کا پروفٹ لے کر وہ قافلہ شام سے مکہ جا رہا تھا۔ نیت یہ تھی کہ اس قافلے سے جو پروفٹ آئے گا اس پروفٹ سے ہم اسلحہ ہتھیار بنا کر پورے مدینہ پر حملہ کریں گے۔ اب بتاؤ، اتنی روشن خیالی آپ میں ہے کہ آپ کے پاس سے ایک قافلہ گزرے جس میں آپ کی موت کا سامان ہے تو آپ اس کو جانے دیں گے؟ پہلا جواب۔ دوسرا جواب، آپ کیا بھول گئے میرے بھائی کہ ہجرت کی رات ابو جہل نے دیگر سرداروں کے ساتھ مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نخواستہ قتل کرنے کا ارادہ نہیں کیا تھا؟ سب کے سب حضور کے گھر کے ارد گرد جمع ہو گئے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ باللہ ان کو یکبارگی حملہ کر کے ختم کریں گے۔ صبح بولیں گے یار وہ بلوا ہو گیا، اب 12 بندے تو نہیں مارے جائیں گے ایک بندے کے بدلے میں، لہذا 100 اونٹ دے کر دیت دے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا علیہ باللہ چیپٹر کلوز کریں گے۔ تو جب آپ کو موقع ملے تو آپ ہمیں قتل کریں اور ہمیں موقع ملے تو ہم آپ کا اکرام کریں گے۔ 2 وجہ۔
تیسری وجہ، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آئے تو مکہ مکرمہ کے یہ شریر لوگ مسلسل عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین اس کو خط لکھ کے دھمکیاں دیتے تھے کہ تم لوگوں نے محمد کو پناہ دیے، یا تو تم اس کو قتل کرو یا ہم مدینہ پر چڑھائی کریں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سارے اسباب جب ہو رہے ہیں نا، جب صبر کا پیمانہ جب لبریز ہوتے تو پھر انسان پھٹتا ہے۔ تو اتنی زیادہ روشن خیالی ہمارے ساتھ نہ کرو، برداشت کرنے کا جذبہ رکھو۔ ہم نے 13 سال، کتنے سال؟ 13 سال اپنے جسم کے ساتھ انگارے بجھائے ہیں، اپنے جسم کے ساتھ تپتی ریت کو ٹھنڈا کیا ہے۔ مطاف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں کے بھوکے پیاسے سجدے کی حالت میں ہیں، ان کے اوپر اونٹ کی اوجڑی لا کر ڈالی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اوجڑی کے نیچے سے نہیں نکل پا رہے تھے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آئیں، انہوں نے کہا اللہ تمہارا بیڑا غرق کرے، میرے بابا جان کو کیوں تکلیف دیتے ہو؟ سیدہ فاطمہ نے ان کے جسم سے اوجڑی کو ہٹایا اور روئیں۔ جب وہ روئیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی روئیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے برداشت نہ ہوا، حضور نے فرمایا اللہم علیک بی جہل وعلیک بعتبہ وشیبہ والولید، پانچوں کے نام لیے، وہ ابی لہب، اپنے سگے چچا کا بھی نام لیا۔ یا اللہ ان پانچوں کا انجام دکھانا۔ یہ پانچوں کے پانچوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتے سے بھی بدتر موت مرے ہیں۔ اور وجہ، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے سردار ہیں، عمرہ کرنے کے لیے بیت اللہ آئے، طواف کرنے کے دوران ابو جہل نے ان کو روک دیا۔ ابو جہل نے ان کو روکا اور کہا تم لوگوں نے محمد کو پناہ دی ہے، تم اپنی پناہ اس سے لے لو، ورنہ اگر آپ ہمارے کسی کافر کی پناہ پر نہ ہوتے نا، یہ پناہ کا مطلب NOC جاری کرنا ہوتا ہے کہ اگر آپ ہمارے کسی کافر مشرک کی پناہ میں نہ ہوتے تو میں اس مطاف میں آپ کو قتل کرتا۔ یہ کم بات ہے، اللہ کے گھر کی حرمت، طواف، ایک بندہ عمرہ کرنے آیا ہے، طواف کر رہا ہے، تو آپ کہتے ہو اگر اس بندے کی NOC آپ کے پاس نہ ہوتی تو ہم آپ کو قتل کر دیتے۔ ایک عزت دار شخص کو آپ ایسی بات کر سکتے ہیں؟ قربان جاؤں، سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کو کہا یا ابا الحکم، میں ایک اکیلا ہوں، اگر آپ نے مجھے یہاں مار بھی دیا تو ہم مدینہ والے آپ کی وہ دکھتی رگ کاٹیں گے کہ آپ کے لوگ بھوکے پیاسے مریں گے، ہم شام کی تجارت کا راستہ کاٹیں گے آپ کا، میرے ایک کے جانے سے اتنی تکلیف نہیں ہوگی، آپ سب بھوکے پیاسے مرو گے۔ ابو جہل پیچھے ہو گیا، ڈر گیا اس دھمکی سے، لیکن اس نے طواف میں دھمکی دے کر بہت بڑا غلط کام کر دیا۔ آخری وجہ، جب سے مسلمان مدینہ منورہ میں آئے، یہ مکہ مکرمہ والے چھوٹی چھوٹی ٹولیاں مدینہ منورہ کے مضافات میں بیچتے۔ مسلمان صحابہ جو بکریاں چرا رہے ہوتے، جو اپنے مویشیوں کے ساتھ ہوتے، ان میں سے کسی کو زخمی کرتے، کسی کو شہید کرتے، ان کی بکریاں لے کر بھاگ جاتے۔ اس سارے سینیریو سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسلمان ہجرت کرنے کے بعد سے لے کر غزوہ بدر شروع ہونے تک حالت جنگ میں تھے، حالت امن میں نہیں تھے۔ جب انسان حالت جنگ میں ہوتا ہے تو جو اس سے بن پڑتا ہے وہ کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ بھاشن آپ نہ دیں کہ ہم نے ایک امن اور تجارتی سفر پر، قافلے پر حملہ کیا۔ اور سب سے بڑھ کر جواب وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ غزوہ بدر اس لیے پیش آیا کہ اللہ رب العزت چاہتے تھے کہ حق کو ثابت کر دیں اور کفر کی جڑ کاٹ دیں۔ حق کو ثابت کر دیں اور کفر کی جڑ کاٹ دیں، یہ اللہ کی منشا اور مرضی تھی۔ آپ لوگ اعتراض کرتے رہو، فرق نہیں پڑتا۔ مدینہ منورہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 313 جانثاران کو ایسے لے کر نکلے کہ جن میں 243 یا 245 انصار۔ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فرحم الانصار والمہاجرہ۔ یا اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، میرے انصار پر بھی رحم کر، میرے مہاجرین پر بھی رحم کر۔
یہ حضور کے اشعار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے انصار صحابہ کرام سے اتنی محبت تھی میں بتا نہیں سکتا آپ کو۔ یہ نکلے 313 اور جنگ کا ارادہ نہیں تھا، اس تجارتی قافلے کو پکڑنا تھا۔ تو میں نے آپ کو بتایا دو گھوڑے یا 2 اونٹ، 7 زریں تھی ٹوٹل، 7 زریں، اور میرے خیال سے 6 یا 7 نیزے تھے، تلواریں بھی کم تھیں، اور ایسے ہی نکلے کہ اس تجارتی قافلے کو روکیں گے، جبکہ تجارتی قافلے میں 40 مسلح افراد تھے اور بھی بہت سارے لوگ تھے۔ یہ لوگ جیسے ہی آنے آئے تو یہ ایک دوسرے کے لیے مخبر آگے بھیجتے تھے، انٹیلیجنس والے، راستہ کلیئر کرو۔ ابو سفیان بھی بھیجتے تھے، یہ بھی بھیجتے تھے۔ کسی طرح ابو سفیان کے ایلچی نے ان کو اطلاع دی کہ مدینہ منورہ والے تو پہنچ گئے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى، جناب من ابو سفیان نے اپنا راستہ تبدیل کیا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو میدان میں بدر میں بتانے کی ہیں، اللہ لے جائے ہم سب کو۔ انہوں نے راستہ تبدیل کر کے سمندر کا سی سائڈ لے کر اپنے آپ کو نکال دیا اور مکہ مکرمہ ایلچی بگایا۔ وہ ایلچی مکہ مکرمہ میں داخل ہوا، داخل ہونے کے بعد اس نے اپنا جانور کاٹا، اپنے قمیض پھاڑی، اس نے واویلا کیا، پنجابی میں بولتے ہیں تاڑا لوٹی، کیا بولتے ہیں، اس نے اتنا واویلا کیا، اس نے کہا گیا سارا قافلہ لٹ گیا، برباد ہو گیا، مکہ وارو تم لوگ دیوالیہ ہو گئے۔ ابو جہل نے فوراً کابینہ بلائی، اجلاس کیا، یہ وہ دوسرا تیسرا، انہوں نے کہا چلتے ہیں۔ وہ لوہے میں لت پت ہو کر غرور اور تکبر میں ناچ گانے والیوں کو، ڈھول بجانے والوں کو ساتھ لے کر نکلے۔ یہ تو ہم تو چاہتے تھے کہ مسلمان ہم سے پنگا لیں، اب تو ان کی خیر نہیں ہے۔ امیہ بن خلف جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطاف میں بددعا دی تھی نا، تو وہ کبھی بیت اللہ سے باہر نہیں نکلتا تھا، یعنی مکہ مکرمہ کے اندر ہی رہتا تھا کافر، لیکن اس کو حضور کی بددعا کا اتنا یقین تھا، اس نے کہا میں یہ حدود حرم سے باہر نکلا تو مرا۔ تو اب سب تیار ہو گئے، امیہ بن خلف نے کہا میں تو نہیں جانا، میں کوئی نہیں جانا، میں ان کو پتہ ہے میں گیا میری خیر نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دل سے بددعا دی ہوئی ہے۔ تو وہ اس نے اپنی بیگم سے مشورہ کیا، بیگم نے بھی کہا بھائی واقعی بددعا تو بڑی تھی۔ اس نے کہا اچھا ایک کام کرتے ہیں، ابو جہل نے عار دلائی، شرم نہیں آتی، سردار ہے، سارے لوگ جا رہے ہیں تو نہیں جا رہا۔ یہ دیکھا دکھائی میں، دکھلاوا بہت بڑی بری بلا ہے، دیکھا دکھائی میں اس نے اپنی موت کی طرف فیصلہ کر دیا۔ اس نے اپنی بیگم کو کہا میں انشاءاللہ 5 گھوڑے رکھوں گا، 5 گھوڑے تگڑے، ہٹے کٹے، صحیح بھاگنے والے، جہاں مسلمانوں سے جنگ شروع ہوگی میں بھاگوں گا، جہاں مسلمانوں سے جس مقام پر جنگ، یہ جنگ چھڑی، امیہ بن خلف باہر۔ خیر وہ بڑے دگ دگ دل کرتے ہوئے وہ بھی نکل گیا۔ یہ لوگ آئے پڑاؤ ڈالتے ہوئے، ناچ گانا کرتے ہوئے، انہوں نے کہا ہم نہیں چھوڑیں گے۔ ابو جہل بھی اللہ سے مدد مانگ رہا تھا کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ابراہیمی چھوڑ کر بد دین ہو گیا ہے۔ ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے مدد مانگ رہے تھے، دونوں مانگ رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اس گروہ میں سے جو حق پر ہوگا وہ غالب اور فتح یاب ہوگا، جو حق پر نہیں ہوگا وہ مارے جائیں گے۔ کرتے 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 یہ آمنے سامنے آ گئے۔ اب جس جگہ پڑاؤ ڈلا، جو جگہ کفار کو ملی، اس جگہ پر مٹی بھی بیٹھی ہوئی تھی اور تھوڑا بہت پانی کا ذخیرہ بھی تھا۔ جو جگہ مسلمانوں کو ملی وہ جگہ ابر آلود اور مٹی والی جگہ تھی اور پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ سب سے پہلی نصرت اللہ پاک کی یہ آئی کہ جنگ والی رات میں اللہ نے بارش کر کے مسلمانوں والی طرف کی جو گرد و غبار تھا اس کو بٹھا دیا اور مسلمانوں نے اپنا پانی جمع کر لیا۔ اس طرف کو جو معاملہ تھا وہاں کیچڑ بن گیا، پہلی مدد اور نصرت۔ اس کے بعد جب یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایسے ہی بٹھا کے مشورہ کیا اور صحابہ کرام سے بار بار پوچھا اشیروا علی اصحابی، میرے صحابہ مجھے مشورہ دو۔ صحابہ 2 طرح کے تھے، انصار، مہاجرین۔ مہاجرین بولتے بسم اللہ توکلت علی اللہ، حضور اللہ پاک کے نام پر بسم اللہ کریں، دے مار 4.5۔
13 سال کے ستائے ہوئے، مدینہ میں بھی سکون نہیں ہے، تو ان کو مارے نہ تو اور کیا کریں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی اتنی فکر کر رہے تھے کہ یہ گمان کر رہے تھے کہ کسی طرح جنگ ٹل جائے، ان انصار نے مجھے پناہ دی ہے، اگر ان پر جنگ مسلط ہو گئی تو انصار پریشانی میں آ جائیں گے۔ حضور پھر پوچھتے اشیرو علی اصحابی، میرے صحابہ مجھے مشورہ دو۔ مہاجرین بولتے جی بسم اللہ کریں، کس بات کی دیر ہے؟ انصار صحابہ کرام خاموش تھے۔ تیسری دفعہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اشیرو علی اصحابی، میرے صحابہ مجھے مشورہ دے۔ حضرت مقداد بن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انصار کی طرف سے سپورٹ نہیں جا رہی، ہاتھ کھڑا کیا۔ ہاتھ کھڑا کرنے کے بعد وہ ایمانی تقریر جو بخاری شریف میں آج بھی محفوظ ہے، اتنی ایمانی تقریر کی مقداد بن الاسود نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ بنی اسرائیل کی طرح بولے اذهب انت وربک فقاتلا، محمد آپ اور آپ کا رب جائیں اور جہاد کریں، بل نقاتل عن یمینک وعن شمالک وامامک وخلفک، ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے لڑتے رہیں گے، ہم اپنی لاشوں کو تڑپائیں گے، جب تک ہم زندہ ہیں کافر آپ کے قریب نہیں آئیں گے۔ یہ تقریر مقداد بن الاسود نے اس میدان جنگ میں کی۔ میدان جنگ میں کرنے کے بعد ایک اور بات کی، انہوں نے فرمایا حضور جو مال ہم آپ پر لگاتے ہیں واللہ وہ مال ہمیں دنیا و ما فیہا سے محبوب ہے، اور جو مال آپ ہمارے گھروں میں چھوڑ دیتے ہیں اس سے ہمیں اتنی محبت نہیں ہے جتنا آپ پر جو مال لگتا ہے اس سے محبت ہے۔ جب مقداد بن الاسود نے یہ بات کی، حضور نے فرمایا عودو بسم اللہ، اللہ کا نام لو، شروع کرو۔ پھر جنگ شروع ہوئی۔ جنگ کا بڑا طویل واقعہ ہے اور بڑا ہی ایمانی واقعہ ہے، بڑا ہی ایمانی واقعہ ہے، اس کو روکتے ہوئے مجھے خود کچھ اور آپ سب سننے کے لیے مشتاق ہیں لیکن ٹائم کم ہے۔ جنگ ختم ہوئی، 70 مارے گئے۔ جنگ میں کیا ہوا؟ بہت ہی ایمانی واقعات ہیں، بہت ایمانی واقعات ہیں۔ تین آمنے سامنے آئے، عبیدہ بن حارث، حمزہ اسد اللہ و اسد رسولی، علی بن طالب، ادھر سے عتبہ، شیبہ اور ولید یا کوئی اور 3 آئے ایک دوسرے کے سامنے۔ ہوا یہ تھا جب صفیں بنی تو کفار اتنے تکبر میں تھے، انہوں نے کہا تم میں سے کوئی ہے ہمارا مقابلہ کرنے والے؟ اے سبزی غور بیمارو، مدینہ منورہ نخلستان ہے نا، کھجور ہے اور وہاں سبزیاں ہوتی تھیں، تو یہ تانا دیا کہ اے سبزی خورو اور اے بیمارو تم میں سے کوئی ہے ہمارا مقابلہ کرے؟ 3 انصاری صحابہ چھلانگ مار کے آگے، آؤ دیکھتے ہیں تمہاری ایسی تیزی۔ انہوں نے کہا تم لوگوں سے ہمارا کوئی پالا نہیں ہے بھائی، اب آپ ہمارے ہم پلہ نہیں ہو، ہمارے چچا کے لڑکوں کو نکالو، حمزہ کو نکالو، علی کو نکالو، عبیدہ بن حارث مہاجرین کو نکالو، آپ لوگ ہمارے پلے کے نہیں ہو۔ 3 آپس میں مقابلے میں گئے، گمسان کا رن پڑا، آپس میں گتھم گتھ ہو گئے، مٹی اوپر اچھلی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا غبار ایسے اچھل رہا ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا، دور دور صفیں لگی ہوئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے گئے، اللہم انصر هذه العصابہ، یا اللہ اس جماعت کی مدد فرما، اللہم ان تہلک هذه العصابہ فلا تعبد ابدا، یا اللہ یہ جماعت ختم ہو گئی تو آپ کی عبادت کون کرے گا؟ یا اللہ ان کی مدد فرما۔ کبھی سجدے میں دعا کر رہے ہیں، کبھی کھڑے ہو کر دعا کر رہے ہیں، جسم مبارک سے چادر پیچھے نیچے گرتی ہے، پھر سجدے میں جاتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں۔ حضور کا جانثار، یار غار یار مزار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پیچھے کھڑا، حضور پر واپس چادر ڈالتا ہے، چادر گرتی ہے پھر ڈالتا ہے، چادر گرتی ہے پھر ڈالتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے اتنی آہوزاری کی کہ ابو بکر صدیق فرمانے لگے کفاک مناشدتک یا رسول اللہ، حضور اتنی گریہ اوزاری بہت ہے، واللہ آپ رک جائیں ورنہ اللہ رب العزت خود مدد کے لیے آ جائے گا۔ حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسی نے ان سے پوچھا کہ غزوہ بدر میں سب سے بہادر کون تھا؟ کہا لوگ تو کہیں گے کچھ کچھ، میں کہوں گا کہ غزوہ بدر میں سب سے بہادر ابو بکر صدیق تھا، اکیلا حضور کی حفاظت کے لیے کھڑا تھا۔ ایسے جانثاران جب ملتے ہیں نا انسان بندہ مشن میں کامیاب ہوتا ہے۔ خیر وہ گرد و غبار بیٹھا،
حضرت حمزہ نے اپنا مد مقابل ڈیر کیا، حضرت علی نے ایک وار میں اپنا مد مقابل ڈیر کیا، پھر حضرت عبیدہ بن حارث کو پاؤں کے پیچھے بہت گہرا زخم آیا، قریب تھا کہ وہ کافر ان کو زخمی کر کے شہید کر دیتا۔ ان دونوں جانثاران نے اس مد مقابل کو تینوں ختم، اور اب عبیدہ بن حارث کو اپنے کندھے پرے کے درمیان میں دونوں لے کر سائڈ پہ آنے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ یہ واقعہ جو 1 to 1 مقابلہ ہو گیا، اس سے کفار کی داغ بیٹھ گئی۔ انہوں نے کہا انہوں نے مار دی، منٹ لگایا انہوں نے۔ اب ان کے دل میں رعب آ گیا، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر والی حدیث بھی کام کرنے لگ گئی۔ اب کفار کے دلوں میں ڈر بیٹھ گیا۔ معوذ اور معاذ عبد الرحمن بن عوف کے دائیں بائیں چھوٹے بچے پوچھتے ہیں چچا جان وہ کون ہے جو ہمارے حضور کو مکہ میں تنگ کرتا تھا؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسرت سے دیکھتے ہیں یہ بچے کیا کریں گے، اشارہ کیا وہ ہے۔ ابھی ابو جہل معاملات سیدھے ہی کر رہا تھا، یہ بچے جا کے ٹوٹ پڑے اس پر، زخمی کر کے گرا دیا نیچے، شدید زخمی کر دیا۔ اس نے واپسی پر ان پر حملہ کیا، ایک کا بازو بالکل لٹک کے جلد جو ہوتی نا اسکن کے ساتھ لٹکنے لگا، اس نے پاؤں نیچے رکھ کے کھینچا اور اپنا بازو نکال دیا۔ دونوں حضور کے پاس آئے تلواریں لے کر، حضور کو کہنے لگے حضور میں نے ابو جہل کو مارا ہے، چھوٹے بچے، دوسرے کہنے میں نے مارا ہے۔ حضور نے بولا تلواریں دکھاؤ، تلواریں دکھایا، دونوں پر خون لگا ہوا تھا، فرمایا کلاکما قد قتلا، آپ دونوں نے ابو جہل کو مارا ہے۔ ابو جہل کا سانس نہیں نکلا تھا، زخمی زمین پر پڑا ہوا تھا۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں تلاش کرتے کرتے گیا تو ایک مجھے پڑا ہوا ابو الحکم نظر آیا، تو میں اس کے سینے پر بیٹھا، سینے پر بیٹھ کے سر اتارنے لگا اس کا۔ تو اس نے زخمی حالت میں آنکھ کھولی، اس نے کہا وہ چرواہے کے لڑکے تو میرا سر اتارے گا؟ غرور و تکبر نہ قبر تک ساتھ جاتا ہے، کسی طرف بھی نہیں چھوڑتا۔ کہتا ہے وہ چرواہے کے لڑکے تو میرا سر اتارے گا؟ عبداللہ بن مسعود نے کہا جی ہاں اللہ کے نام پر میں ہی اتاروں گا۔ کہا جب میرا سر اتارنے لگے تو ذرا گردن کی طرف سے نیچے کر کے اتارنا، کیونکہ جنگ کے بعد جب سر رکھے جائیں گے تو ابو جہل کا سر اونچا ہونا چاہیے۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا آپ کی آخری وش ہے، یہ پورا کر دیتا ہوں، جو جڑ سے کاٹ کے سر جدا کر دی۔ بھائی یہ غزوہ بدر بہت ایمانی واقعہ ہے، بہت بہت ایمانی، معرکۃ الحق بین الحق والباطل۔ 70 مارے گئے، 70 قیدی ہوئے۔ ابھی بھی غزوہ بدر کے حالات بہت باقی ہیں، اس سے ہٹ کر میں دوبارہ قیدیوں کی طرف آتا ہوں۔ امیہ بن خلف کی قتل کا واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ یہ موٹا تھا، ہٹا کٹا، بھاگ نہیں سکتا تھا۔ عبد الرحمن بن عوف کا یہ زمانہ جاہلیت کا بہت بڑا دوست تھا۔ اس نے جب دیکھا کفار مر رہے نا تو سیدنا بلال حبشی کو اس نے بہت ستایا تھا مکہ میں، اور بھی صحابہ کرام کو ستایا تھا۔ جن کو ستایا تھا وہ سب کے سب امیہ بن خلف کے پیچھے بھاگے، تلواریں سونتی ہوئی۔ عجیب واقعہ ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے دیکھا کہ امیہ بن خلف کی طرف سب بھاگ رہے ہیں، تو عبد الرحمن بن عوف اپنی دوستی کے اس میں اس کو بچانے کے لیے گئے کہ یہ اس کی زندگی بچ جائے، اس کو قیدی بنا دے، کیا پتہ اللہ اس کو ایمان دے دے۔ یہ زیادہ دور تو نہیں بھاگ سکا، موٹا تھا۔ سارے صحابہ کرام نے گھیرے میں لے لیا۔ جب گھیرے میں لے لیا تو عبد الرحمن بن عوف ان سے کہتے ہیں اس کو نہ مارو، اس کو معاذ اللہ۔ عبد الرحمن بن عوف یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ اس کا کفر عزیز ہے، میں نے آپ کو بتایا نا، وہ بتا رہے کہ ان کی مقصد تھا کہ یہ قیدی بن جائے اور شاید ایمان لے آئے۔ صحابہ کرام نے کہا ہم تو نہیں چھوڑیں گے، واللہ آج نہ چھوڑ سا، آج نہ چھوڑ سا، اللہ ہے کہ آج نہ چھوڑ سا۔ عبد الرحمن بن عوف نے اس کو بچانے کے لیے اپنا جسم اس کے اوپر گرا دیا۔ امیہ بن خلف اتنا موٹا ہٹا کٹا نیچے زمین پہ، اور عبد الرحمن بن عوف اس کے اوپر۔ یہ روایات کی بڑی باریک باتیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب وہ نیچے سے پھیلا ہوا تھا، عبد الرحمن بن عوف کے جسم سے باہر نکلا ہوا تھا۔ صحابہ کرام نے اس کو ادھر ادھر سے مار کے لو لوان کر کلٹی، نیچے سے اس کو دائیں بائیں سے اس کو تلواریں مار کے ختم کر دیا۔ وہ مکہ مکرمہ سے اس لیے نہیں نکل رہا تھا کہ اس کی موت یقینی لکھی ہوئی تھی۔ 5 گھوڑے بھی تیار کر کے لایا، سب کچھ کیا، لیکن جب موت نے آنی ہوتی ہے تو وہ آ کے رہتی۔ 70 قیدی ہوئے، 70 مارے گئے۔ میرے خیال سے یہاں روکتا ہوں، اللہ نے موقع دیا کل بیان کرتا ہوں انشاءاللہ۔ اہم باتیں آگے، ابھی کچھ باتیں رہ جائیں گی، ٹائم زیادہ ہے، تھکے ہوئے آپ بھی، مجھے بھی گھر جانا ہے، چھوٹا بیٹا بیمار ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ عافیت فرما دے۔